بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نہار منہ اخروٹ کھانے سے کمر کا درد ختم ہو جاتا ہے۔ پیٹ میں درد ہونے لگے یا کھانا ہضم نہ ہوتا ہو تو کھانے کے بعد ایک چٹکی سونف کھا لو۔ کھانا جلدی بھی ہضم ہوگا اور پیٹ میں درد بھی نہیں ہوگا۔ تلی ہوئی چیزیں کھانے سے چہرے پر دانے نکل آتے ہیں۔ بکری کا بچہ گھر میں پال لیں، گھر سے بلائیں ٹل جائیں گی۔ ہونٹوں پر روکھا پن محسوس ہو تو پانی کا استعمال زیادہ کریں۔ چائے کا داغ سوکھنے سے پہلے اس پر لیموں کا رس ڈال کر رگڑ لیں۔ بیسن کی روٹی کھاؤ، معدے کو طاقت ملے گی۔ جو روزانہ کیلے کھاتے ہیں ایسے لوگوں کو وزن بڑھنا شروع ہو جاتا ہے۔ پانی پی کر فوری سونے سے آپ کے دماغ کو نقصان ہوتا ہے۔ ہمیشہ باوضو رہنے سے رزق اور دولت میں اضافہ ہوتا ہے۔ چکر آنے کی اکثر وجہ معدے کی خشکی ہوتی ہے۔ کام کے دوران ادرک چبانے سے بدن کی تھکاوٹ غائب ہو جاتی ہے۔ لونگ چبانے سے بدن کی سوجن کم ہوگی۔ جوڑوں کے درد کو روکنے کے لیے نیم کے پتوں کی مالش کر لیا کریں۔ کھانے کے فوری بعد پخانہ آ جائے تو یہ معدے کی کمزوری کی علامت ہوتی ہے۔ اگر پیٹ کے درد شدید ہو تو کالی الائچی اور دار چینی، پودینہ اور سونف کا کوہا بنا کر پی جائیں۔ ٹماٹروں کے اوپر ابلتا ہوا گرم پانی ڈالنے سے چھلکا فوری اتر جاتا ہے۔ جو کھانا کھا کر ہاتھ دسترخوان سے صاف کرتے ہیں ان کا رزق ہمیشہ میں برکت ہوتی ہے۔ ہر بیری کے درخت پر نیک جنات کا بسیرا ہوتا ہے۔ بیری کے پتوں کے ذریعے جادو سحر کا علاج حدیث مبارکہ سے بھی ثابت ہے۔ بیری کے پتوں سے میت کو نہلانا اس میں انوکھے راز ہیں۔ اللہ کے عرش پر بیری کا ایک درخت ہے جسے سدرۃ المنتہا کہتے ہیں۔ اس کے ارد گرد فرشتوں کا ہجوم رہتا ہے۔ زمین میں سے جو بھی اعمال جاتے ہیں وہ سدرۃ المنتہا پر جا کر ٹھہر جاتے ہیں اور پھر عرش الہی پر جاتے ہیں۔ اجوائن کھایا کرو، ہمیشہ جوان رہو گے۔ کھڑے ہو کر پانی پینے سے کینسر ہو جاتا ہے۔ زیادہ انڈوں کا استعمال سے چہرے پر چھائیاں اور جھریاں پڑ جاتی ہیں۔ نہار منہ کشمش کھا لیا کرو، کوئی بیماری نہیں ہوگی۔ چینی سگریٹ جتنا نقصان پہنچاتی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا کہ انسان کی انسانیت اس وقت ختم ہو جاتی ہے جب وہ دوسروں کے دکھوں کا مذاق اڑانا شروع کر دیتا ہے۔ ٹوٹی ہوئی کنگھی سے بال مت سنوارا کرو، روزانہ ایک لیموں کا رس پی لیا کرو، موٹاپا آپ سے دور رہے گا۔ دوائی کھانے کے فوراً بعد کبھی مت لیٹو۔ اپنے رزق میں بے پناہ اضافہ کرنا ہے تو صبح اٹھتے ہی پرندوں کے لیے اپنی چھت پر تازہ پانی کا اہتمام کر لیا کرو۔ کوئی فقیر اگر دروازے پر آ جائے تو اس کو بالکل بھی خالی ہاتھ مت لوٹاؤ۔ محترم ناظرین، گھر میں بکری لاؤ اور اس کی خدمت کرو۔ نزلے کے لیے ہری پیاز کی خوشبو سونگھ لیں، نزلہ زکام انشاءاللہ ختم ہو جائے گا۔ چھوارے کھاؤ، دانتوں میں کیڑا نہیں لگے گا۔ کھانے سے پہلے سلاد ضرور کھا لیا کریں، یہ کھانا ہضم کرنے میں مدد کرتی ہے۔ رات کو دودھ پیا کرو، رنگ خراب نہیں ہوتا۔ بیٹھ کر پانی پیا کرو، عقل بڑھے گی۔ نہار منہ روزانہ شہد کی چسکی لگا لیا کرو، اس سے کوئی بیماری نہیں ہو سکے گی۔ جوڑوں کے درد کے لیے گرم پانی مفید ہے۔ اگر چاہتے ہیں کہ سر میں کبھی خشکی نہ ہو تو چنبیلی کے تیل کو استعمال کر لیا کریں۔ رات کو سونے سے پہلے کنگھی کر کر سویا کریں، کبھی بال گرنے کی بیماری نہیں ہوگی۔ جو جاہل لوگوں کی صحبت میں رہتا ہے اس کی عقل خراب ہو جاتی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا، دنیا کی محبت سے اللہ نہیں ملتا، لیکن اللہ کی محبت سے دنیا اور جنت دونوں مل جاتی ہیں۔ ناظرین، جمائی کو نہ روکا کرو، اس سے دماغ کی رگ پھٹنے کا بھی خدشہ ہوتا ہے۔ آپ جتنا کم بولتے ہیں آپ کی باتوں کو اتنی ہی اہمیت دی جاتی ہے۔
حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا کہ جب کوئی عورت تمہارے سامنے رو پڑے تو تمہاری مردانگی کا تقاضا یہ ہے کہ تم اس بات کو وہیں اس وقت ختم کر دو۔ نہار منہ دہی میں کھیرے کا پانی ملا کر چہرے پر لگاؤ، جھریاں نہیں پڑیں گی۔ محترم ناظرین، کیا آپ کو علم ہے کہ پرندوں کے اندر سب سے زیادہ عمر کوے کی ہوتی ہے؟ پیٹ بھر کر کھانا کھانے کی عادت ہاضمے کو متاثر کرتی ہے۔ جو عورت زیادہ چیزیں پسند کرتی ہو ایسی عورت وفادار ہوتی ہے۔ جوان نظر آنا چاہتے ہو تو بیری کے پتوں کو سونگھا کرو۔ رات کو کالے انگور کھاؤ، آپ کو سکون کی نیند آئے گی۔ الٹا لیٹ کر سونا دل کو کمزور کر دیتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا، نماز پڑھا کرو، کوئی ملے یا نہ ملے، اللہ مل جاتا ہے، اور جب اللہ مل جاتا ہے تو سب مل جاتا ہے۔ رات کو سونے سے قبل پاؤں کی سرسوں کی تیل سے مالش کریں، بدن چست ہو جائے گا۔ عورت آڑو کا رس پیا کرے، اس سے عورت خوبصورت ہو جاتی ہے۔ بند گوبھی پیٹ کی چربی نہیں بڑھنے دیتی۔ جن عورتوں کے بال جھڑنے لگیں وہ بیٹیر کی یخنی بنا کر پی لیا کریں۔ ناظرین، دیسی مرغی کی یخنی پینے سے عورت کو جلدی حمل ہو جاتا ہے، جو کہ روٹی کے استعمال سے کبھی پیٹ نہیں نکلے گا۔ ناظرین، خون کی صفائی کرنا چاہتے ہیں تو تازہ نیم کے پتے لو، ان کو پانی میں بھگو کر رکھ دو اور صبح نہار منہ پیتے رہو۔ روزانہ صرف ایک کیلا کھا لیا کرو۔ گائے کے دودھ کی کھیر بنا کر کھا لیا کرو، کبھی چہرے پر جھریاں نہیں پڑیں گی۔ سر کی جوئیں نہ جاتی ہوں تو کسی کڑوے تیل سے سر کو دھو لیا کریں۔ ناظرین، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا، کبھی تمہارے دل بے وجہ بے چین رہنے لگے تو سمجھ جانا تمہارا رب تمہیں عرش پر یاد کر رہا ہے۔ روزانہ ایک سیب نہار منہ کھا لینے سے انسان کی اندرونی بیماریاں ختم ہو جاتی ہیں۔ نہار منہ گاجر کھاؤ، نظر تیز ہوگی۔ جوان دکھائی دینا چاہتے ہیں اور موٹاپے کو کم کرنا چاہتے ہیں تو نیم گرم پانی میں لیموں کا رس اور سفیدہ زیرہ ملا کر پی لیں۔ صبح نہار منہ ادرک کھانے سے شوگر جیسی بیماری سے ہمیشہ کے لیے چھٹکارا مل سکتا ہے۔ گرین ٹی ہمیشہ نیم گرم پیو، صبح خالی پیٹ نہیں بلکہ اس کے پینے کا بہترین وقت کھانے کے کچھ دیر بعد ہے، اور اس کو ضرورت سے زیادہ پینے سے بھی پرہیز کریں۔ اگر کبھی آپ کے جسم میں کمزوری محسوس ہو تو دودھ میں بھنے ہوئے چنے ڈال کر کھا لیا کرو، آپ کی کمزوری ختم ہو جائے گی۔ ایک انار روزانہ کھا لیا کرو، اس سے بندے کے معدے کی صفائی ہو جاتی ہے۔ جن بچوں کو جسم پر ہلکے ہلکے دانے نکلتے ہوں وہ شہد میں سرکہ ملا کر ان کے جسم کی مالش کریں، دانے ختم ہو جائیں گے۔ جب بھی بہت زیادہ بخار ہو جائے تو کدو کے ٹکڑے کاٹ کر اس سے ماتھے پر مساج کیا کرو، بخار ٹوٹ جائے گا۔ نیم کے پتے چبانے سے بدن کی جلد تر و تازہ ہو جاتی ہے۔ ایلو ویرا کا پودا کاٹ کر بازو پر لگا لینے سے بازو پر بال نہیں آتے۔ رات کو باوضو ہو کر سونے سے آپ کی عمر میں اضافہ ہوتا ہے۔ رات کو باوضو ہو کر سونے سے جنات حملہ نہیں کرتے۔ سورۃ واقعہ روزانہ مغرب کی نماز کے بعد پڑھ لی جائے تو گھر میں کبھی بھی غربت نہیں آئے گی۔ عقاب کو جھوٹا کھانے سے دلیری آتی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرماتے ہیں، 1000 لوگوں میں سے ایک کو عزیز رکھو جو تمہاری غیر موجودگی میں تمہاری عزت پر کوئی داغ برداشت نہ کر سکے۔
نہار منہ گاجر کے رس میں لیموں ڈال کر پینے سے یرقان کی بیماری ختم ہو جاتی ہے۔ آٹا جب بھی گوندیں اس کے بعد اس پر لیموں نچوڑ دیں، آٹا کبھی خراب نہیں ہوگا۔ جن کے بال سفید ہوں وہ بالوں کی جڑوں میں انار کا رس لگا لیں، بال کالے ہونا شروع ہو جائیں گے۔ گندے بالوں میں تیل لگانے سے بہت زیادہ گرتے ہیں۔ ناظرین، تھوڑی دیر کے لیے ایک پاؤں پر کھڑے رہنے سے دماغ تر و تازہ ہو جاتا ہے۔ چاول کھانے سے پہلے لیموں کے چند قطرے پی لیا کرو، دمے کی بیماری نہیں آئے گی۔ جب آپ ایک بار کھانا کھاتے ہیں تو آپ کے بدن کو ہضم کرنے میں تقریباً 12 گھنٹے لگ جاتے ہیں۔ ایک گلاس دودھ میں 5 کھجوریں، 1 چمچ دیسی گھی اور حسب ذائقہ چینی ڈال کر اس کو گرم کر ٹھنڈا کریں۔ اس کا جوس بنا کر پی لیں۔ خون کی کمزوری اور کمی ہمیشہ کے لیے دور ہو جائے گی۔ مچھلی کے ساتھ گرم روٹی کھانے سے پیٹ میں کیڑے پیدا ہوتے ہیں۔ جو روزانہ دہی کا 1 پیالہ نہار منہ کھاتا ہے اس کی جلد جوان رہتی ہے۔ اگر موٹاپے کی وجہ سے پیٹ بڑھ گیا ہو تو بند گوبھی کا پتا پیٹ پر رکھ کر سونے سے پیٹ چند دنوں میں کم ہونے لگتا ہے۔ ناظرین، کمر میں درد ہو تو لہسن اور ناریل کا تیل ملا کر لگا لو، دودھ کی ملائی کے اندر چینی ڈال کر کھا لو، دماغی کمزوری دور ہو جاتی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا، کچھ رشتے اللہ خود ختم کرتا ہے تاکہ ہماری زندگی خراب نہ ہو سکے، بے شک جو وہ کرتا ہے بہتر ہی کرتا ہے۔ جس کی 2 بیٹیاں ہوتی ہیں اس بندے کا رزق بڑھتا رہتا ہے۔ گرم پانی پینے سے انسان دیر تک جوان رہتا ہے۔ جاپانی پھل کھایا کرو، وزن کم ہو جائے گا۔ نہار منہ نیم گرم پانی پینے سے دانت مضبوط ہو جاتے ہیں۔ شوگر والے مریض شکر قندی اور چقندر استعمال نہ کریں۔ سبزیاں مثلاً مولی، مٹر، ساگ اور سلاد کے استعمال سے ڈپریشن کے مرض سے چھٹکارا حاصل کر سکتے ہیں۔ چاولوں کے بعد دودھ کبھی مت پئیں۔ کانوں میں زیتون کی تیل کی مالش کر لیا کرو، بوڑھے ہو جاؤ گے، سماعت کی کمی نہیں آئے گی۔ سفید زیرے کے استعمال سے آنکھوں کی روشنی بڑھ جاتی ہے۔ میتھی اور پالک کا استعمال ضرور کیا کریں، اس سے پھٹے پتھر جسم مضبوط ہو جاتا ہے۔ لال لوبیا شوگر کے مریضوں کے لیے دوا کا کام کرتا ہے۔ ناظرین، جن کو بلڈ پریشر کا مرض رہتا ہو وہ ناشتے میں کدو کا استعمال کیا کریں۔ قوت باہ کی کمی والے افراد کبھی دھنیا کا استعمال نہ کریں۔ دہی میں اسبگول کا چھلکا ملا لیا کرو، جلدی بڑھاپا نہیں آئے گا۔ روزانہ 1 کپ دہی میں آپ کو جلد کو چمکدار بناتا ہے، معدے کو بھی تندرست رکھتا ہے۔ سر میں خشکی ہو تو تیل میں انڈا اور دہی مکس کر چند دن لگانے سے خشکی غائب ہو جائے گی۔ پیشاب میں جلن رہتی ہو یا پیشاب جل کر آتا ہو تو صبح نہار منہ 1 پیالی دہی کھائیں۔ ٹانگوں میں درد اور اکڑن کی وجہ سے پانی کی کمی ہو سکتی ہے، کیونکہ جب ہمارے مسلز میں پانی کی مقدار یا کسی بھی اعضاء میں پانی کی کمی ہوتی ہو تو ایک دباؤ پیدا کرتی ہے جس سے درد ہوتا ہے۔ اس لیے زیادہ سے زیادہ پانی کی عادت بنا لیا کریں۔ اس کے علاوہ ہفتے میں 1 بار تیل سے ٹانگوں کی مالش ضرور کیا کریں۔ 3 کھجوریں لیں، 1 گلاس دودھ میں پکائیں، پھر گرینڈ کریں۔ گرینڈ کر جوس بنا کر صبح کو روزانہ پی لیا کریں۔ اپنے بچوں کو کمزوری سے بچائیں۔ بچوں کے لیے نوڈلز وغیرہ بنائیں تو اس میں لال لوبیا ضرور شامل کریں، آئرن کی کمی کو بھی یہ پورا کرتا ہے۔
چہرے کی جلد چمکتی دمکتی بنانی ہے تو چہرے پر بادام کے تیل سے مساج کرو۔ گنے کا رس وزن گھٹانے کا ایک بہترین ذریعہ ہے۔ سیب کا استعمال خون کو جمنے نہیں دیتا۔ اگر سر میں جوئیں زیادہ آ جائیں تو رات کو سوتے وقت سر میں پیاز کا رس مسل دیں، جوؤں کا خاتمہ ہو جائے گا۔ گنے کا رس استعمال کرنے سے یرقان کی بیماری ہمیشہ کے لیے دور ہو جاتی ہے۔ الٹے ہاتھ سے پانی پینے سے پیٹ میں مروڑ جیسے امراض پیدا ہوتے ہیں۔ شام کے وقت گوشت نہ کھایا کرو، کینسر سے زندگی بھر بچے رہو گے۔ زیادہ دیر تک جینا چاہتے ہو تو جب بھوک لگے تب کھانا کھاؤ۔ رات کو زیادہ دیر میں موبائل دیکھنے سے آنکھوں میں دھندلا پن نظر آنے لگے گا۔ نیند کی گولیاں استعمال کرنا چھوڑ دیں۔ سونے سے قبل صرف 1 گلاس دودھ پیا کریں اور چین کی نیند سو سکتے ہیں۔ اس وجہ سے بچے دودھ پیتے سو جاتے ہیں۔ زیادہ ٹھنڈا پانی سے نہانے سے بال گر جاتے ہیں۔ سالن میں سرکہ ڈال کر سالن پکانے سے برتن کالے نہیں پڑتے اور دھوتے وقت بھی آسانی ہوتی ہے۔ دماغ کو اتنا تیز کرنا ہے کہ کوئی بات نہ بھولے تو سورج مکھی کے تیل سے ماتھے کی مالش ہمیشہ کیا کرو۔ انار نظام ہضم کی خرابیوں کو دور کرتا ہے اور ہاضمہ بھی ٹھیک کرتا ہے۔ روزانہ نمکین پانی استعمال کرنے سے 80 سال تک جگر خراب نہیں ہوگا۔